السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 30 آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایمان والوں کو پکارا ہے، بلایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رعینا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے ہی مستحق ہیں۔ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ ان شبہات کے جوابات ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور ان کے اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے، معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، ظاہری ادب اور آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی دھکیا اٹھا نہ رکھتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ ٹھہریے ذرا، ہمیں پہلے یہ بات سمجھ لینے دیجیے، تو رائنا کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے اور بات سن لیجیے۔ ان کا یہ کافرانہ انداز تھا کہ سن بہرا ہو جا، تو بہرا ہو جا، اور خود عربی میں اس کے معنی صاحب روت اور جاہل احمق کے تھے۔ تو تم ہماری بات سنو، تمہاری باتیں سنیں گے، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر رعینا بھی بنا لیا کرتے تھے۔ رعینا مطلب اس سے بھی کھینچ کے بولا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے، بلکہ وہ اس کو برے الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ کر اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ ظالموں کے لیے، ان منافقوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہی عطا کرتا ہے، وہ خود فضل والا ہے اور وہ فضل بھی بے حساب کرتا ہے۔ ہم اپنی جس آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس جگہ اسے بہتر لے آتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر جگہ قدرت رکھتا ہے؟ یہ ایک خاص شبہ کا جواب تھا کہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے اعتراض کا جواب ہے، پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھی، یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے آیا ہے، تم ان کے بعد احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے؟
ایک ہی خدا کی مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہود اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کی دی ہوئی تعلیم اور حافظوں سے محفوظ ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں، میرے اختیارات ہیں، غیر محدود ہیں، اپنے جس کو چاہوں حکم دوں، منسوخ کر دوں، روک دوں یا چلا دوں، یہ میری آیات ہیں، میں جس کو چاہوں عطا کر دوں، جس سے چاہوں چھین لوں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ وہم ڈالتے تھے کہ وہ بھی کتاب یہی ہے، یہ بھی کتاب اگر اللہ کیا تو اللہ نے کبھی اس میں کچھ کہا، اس میں کچھ کہا، اس میں آگے چینجنگ کر دیا، پھر کسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک رو مجھے یاد کرتا ہے ایک بھول جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روا اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ اب اگلی آیت میں اللہ نے کتنا زبردست کہا من ولیم ولا نصیر، کہ کوئی میرے سوا مدد کرنے والا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں یاد کرواتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بلا دیتا ہوں۔ آگے پھر فقد اللہ سوا السبیل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا اور براہ راست سے بھٹک گیا۔ یہودی مشگوفیاں کر کے طرح طرح کے سوالات کر کے مسلمان کے سامنے پیش کرتے تھے، انہیں اکساتے تھے، اپنے نبی سے یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ کیل و قال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ پرہیز کرو، جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا اس کی کھوج میں نہ لگو، بس جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو اور جس امور سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ، باتیں چھوڑ دو، کام کی باتوں پر توجہ دو۔ صرف اللہ نے کیا بتایا ادھر کہ بال کی کھال نہ اتارو۔ ٹھیک ہے، جو سوال اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولے ان کے اوپر اتنا اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے بھی امرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لیے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے اس پر خواہش، اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر۔ یعنی ان کی اناؤں اور حسد کو دیکھ کر مستعل نہ ہو جاؤ، اپنے توازن نہ کھو بیٹھو، ان سے بحثیں مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت اور وقار کو ضائع نہ کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کاموں میں انہیں صرف کرو، اور یہ کہ خدا کے ہاں کام آنے والی چیز ہے نہ کہ وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں جھگڑے فساد کر کے اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرو، حسد نہ کرو، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو، صرف اور صرف کیا کرو، ایک ہی کرنے کا کام، اللہ کا ذکر کرو، یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی سیدھا تقویٰ کا راستہ ہے اور یہی تمہارے کام بھی آنے والا ہے۔ بے شک تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہی ہمارے کرنے کے کام ہے۔ اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر کوئی یہ کام کر لے گا تو وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ کیا کرنے سے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو،
تم اپنی عاقبیت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاتھ سے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ ان کی تمنائیں ہیں کہ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق تو یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے۔ اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کے اجر اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ یعنی دراصل یہ ہے تو محض ان کے دل کی خواہشات اور آرزو، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے گویا فی الواقعہ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ یہودی عیسائی کیا کہتے تھے کہ ہمیں جہنم نہ چھوئے گی، ہم تو جنت کے ہو کے رہیں گے، اگر ہمیں چھوئے گی بھی تو ذرا سی دیر جہنم کی آگ چھوئے گی، ہم تو جنتی ہیں۔ یہ ان کے اپنی باتیں تھی فی الواقعہ، جیسے کہ وہ ہو کے رہنی تھی۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ جیسے کہتے ہیں نا، بیٹھے بٹھائے خیالی پلاؤ، اور یہ سارے وہ تھے کہ وہ جو یہودی عیسائیوں کے لیے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور عیسائی یہودیوں کے لیے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے، یہ ان کی تمنائیں تھی۔ تو اصل میں اجر عظیم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو مان لے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور اس میں سے اہم پوائنٹ نکال کر اس کو لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ اور آپ سب اسٹوڈنٹ پہ یہ امانت ہے کہ آپ نے اس کو 3 سے 5 بار ضرور سننا ہے اور اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی میں لے کر بھی آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔